السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر مناسب تھا کہ ہم ان کی شخصیت کے کچھ ایسے گوشوں میں جھانکتے کہ جس سے آج کے سیاسی منظرنامے کی بھی کچھ وضاحت ہو پاتی۔ پاکستان کی سیاست کس طرح ہے، یہاں پر کون سے عوامل متحرک رہتے ہیں اور مختلف فیصلہ ساز قوتیں کون سی ہیں۔ مثلا آپ ایک بڑی بحث یہ سنتے ہیں رجیم چینج کے حوالے سے، کیا واقعی پاکستان کی سیاست پر بیرونی قوتیں اثر انداز ہوتی ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی زندگی کے کچھ گوشوں میں جھانکتے ہیں تو اس بنیادی سوال کا بھی ہمیں ایک جواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک انگریز ادیب ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ خیال اور حقیقت کے درمیان ایک سایہ سا حائل ہوتا ہے، تو ہماری پاکستانی سیاست کے تعصبات بھی وہ سایہ ہے جو ہمیں حقیقت سے دور رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے خیالات اور تصورات میں ہمیں ایسا گم کر دیتے ہیں جو بڑی حد تک سیاسی تعصبات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں، جس کے باعث ہم حقیقت کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب زندگی کے ایک اہم باب کے حوالے سے ایک ایسی تحریر ہمارے لیے چھوڑی ہے جو پاکستانی سیاست کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ یکساں طور پر وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی زندگی کو بھی ایک طرح سے واضح کرتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاست کے حوالے سے جو آخری ان کا دور تھا اس پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کو انہوں نے مختلف تصورات سے گوٹہ کناری کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا پرسپیکٹیو بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ کتاب کا نام تھا ریکنسیلیشن، جس کا ترجمہ بھی خود پیپلز پارٹی کے ایک رہنما جہانگیر بدر مرحوم نے کیا ہے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ بنیادی طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے ان خیالات کو بھی واضح کرتی ہے جو وہ پاکستان کے مختلف معاملات کے حوالے سے رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ پاکستانی سیاست میں معاملات طے اور تہ کیسے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی موجودہ سیاست کے حوالے سے رہنما باب جو محترمہ نے لکھا ہے وہ تو چوتھا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان سے اپنی جبری جلا وطنی کے 8 سالہ دور کے بعد جب واپسی کی تو کس طرح کے حالات میں کی اور کیا معاملات پس پردہ رہے۔ مگر اس کتاب کے جوہری مطالعے میں ہم کچھ بنیادی تصورات کو دیکھتے ہیں جس کا ایک سرسری سا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ محترمہ نے اپنی کتاب کے شروع کے 3 ابواب میں ایک مغربی ذہن کے ساتھ مشرقی معاشرے کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا ذکر اس طرح کیا ہے جیسے مستشرقین کرتے ہیں۔ مستشرقین اسلامی علوم اور مسلم تہذیب کا مطالعہ جس طرح مغربی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت، پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کے پورے سماجی نظام کے اندر دوڑنے والی مختلف لہروں کا مشاہدہ اور اس کا ذکر ایسے کیا ہے جیسے کوئی مستشرقین کرتے ہیں۔ یہ مغربی ذہن کے تناظر میں پاکستان کو سمجھنے کے لیے گویا ایک مستند متن ہے۔ اندازہ کیجئے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا پورا تصور صلیبی جنگوں، دہشت گردی اور پاکستان کے اندر جاری مختلف قسم کے مسائل کے حوالے سے وہی ہے جو آپ مغربی میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں اصطلاحات بھی وہی استعمال کی ہیں جو مغربی مصنفین کرتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مغرب کے انداز سے سوچنے کی یہ روش پوری کتاب پر تمام معاملات اور مسائل میں حاوی نظر آتی ہے۔ مجھے اس بات پر بھی کافی حیرت ہوئی کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کتاب میں مختلف اسلامی تصورات کی بھی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام تشریحات ناقص ہیں۔ اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں سید قطب، مولانا ابوالعلا مودودی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے تصورات کو بھی نہایت ناقص طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کچھ حوالے جو دیے ہیں وہ بھی اپنے اصل سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں۔
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں اسلامی تاریخ اور اسلامی تصورات پر جس طرح ہاتھ صاف کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کی بنیادی ذمہ داری تو علماء کرام اور مورخین کی ہے۔ میں آتا ہوں کتاب کے چوتھے باب کی طرف، جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے محترمہ کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا طنزیہ فقرہ بھی کہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ رجیم چینج کی سازش کہیں اور نہیں بلکہ بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگرچہ یہ اپنے قد سے زیادہ بڑا بوجھ ہے جو وہ اپنے کندھے پر اٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر پاکستان کی سیاست کے اسرار و رموز جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر سیاسی حرکیات کام کرتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی انہی سیاسی حرکیات پر اس کتاب کے چوتھے باب میں روشنی ڈالی ہے۔ محترمہ کی کتاب کا یہ چوتھا باب دراصل پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف ایک مقدمہ ہے۔ خود محترمہ بلاول بھٹو کے بالکل برعکس اپنی کتاب میں یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو بنیادی حرکیات ہیں وہ ISI کے جنبش ابرو سے طے ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا موقف کچھ اور ہے، مگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات و واقعات کی ذمہ داری پاکستان کی ISI پر اس کتاب میں ڈالی ہے۔ محترمہ کے مطابق ان کے خلاف سارا کھیل ISI نے رچایا۔ بلاول بھٹو کے بالکل برعکس محترمہ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے تمام اسرار و رموز، تمام حرکیات ISI کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں کی ادھیڑ بن کی ذمہ داری بھی ISI پہ ڈالتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کتاب میں یہ بھی لکھتی ہے کہ JUI کے 2 گروپوں کی تقسیم بھی ISI نے کروائی۔ وہ JUP کے اندر بھی ISI کے کردار کے حوالے سے ایک ذکر کرتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ خود ان کی اپنی حکومتوں کی اتھل پتھل میں بھی ISI کا ہی کردار ہے۔ پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب کس بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر اس سازش کی ذمہ داری تنزن قبول کر رہے ہیں جسے باقی لوگ رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں۔ محترمہ کی کتاب کا یہ باب پڑھ کر ایسا کوئی موقف قابل فہم نہیں رہ جاتا۔ محترمہ نے اپنی کتاب میں بڑے عجیب و غریب قسم کے اعترافات کیے ہیں۔ مثلا ایک جگہ وہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ جو بھی کام وزارت عظمیٰ کے دور میں انہوں نے کیے ہیں، جو بہت زیادہ پاکستان کی سیاست اور صحافت میں متنازع رہے ہیں، اس پر یہ کہتی ہے کہ میں اس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ محترمہ نے یہ کہا ہے، میں آپ کو وہ 2 فقرے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے ایک گروپ کو بریگیڈیئر امتیاز کی ایک ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کیا، جس میں وہ میرے ارکان کو الگ ہو جانے کے لیے کہہ رہے تھے کیونکہ فوج میری موجودگی نہیں چاہتی تھی، اور میں نے حزب اختلاف کے ان ارکان پر بھی کام کیا جو میرے والد کو جانتے تھے یا جو IJI سے غیر مطمئن تھے۔ یعنی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس زمانے میں کچھ ویڈیوز بھی بنواتی تھی جو ارکان کی خرید و فروخت سے متعلق تھی۔ اگرچہ یہی کام دوسری سمت میں خود محترمہ بینظیر بھٹو کے طرف سے ہونے والی کوششوں پر بھی ہو رہا تھا۔ گویا ویڈیوز بنانے کا یہ عمل ایک عرصے سے جاری ہے، سامنے اب آ رہی ہے۔ میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کی سیاسی تربیت کے لیے سب سے پہلی کتاب جو انہیں پڑھانی چاہیے وہ اپنی والدہ محترمہ کی ہی یہ کتاب ہے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں خود محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی ان دعووں کے برخلاف گفتگو کرتے ہوئے گزری ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاسی حرکیات کی طرف۔ پاکستان کی سیاسی حرکیات پر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے، لیکن اگر آپ محترمہ کی اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی حرکیات کا سارا معاملہ بیرونی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپنی جو وطن واپسی ممکن بنائی، اس کے لیے وہ جنرل مشرف کے ساتھ رابطے میں تھی، مگر جنرل مشرف کے ساتھ ان کے رابطے کا جو دروازہ ہے وہ کسی پاکستانی نے نہیں کھولا تھا، بلکہ یہ برطانوی
اور امریکی سیاستدانوں نے کھولا تھا۔ یہ بات کوئی اور نہیں، خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کتاب میں بیان کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کی 2 بڑی ملاقاتیں جو ابو ظہبی میں ہوئی ایک بنگلے میں، اور جو طویل رہی، اور جس کے بارے میں محترمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت طویل اور خلیقانہ ملاقاتیں تھیں، ان ملاقاتوں کے ساتھ جو بھی سیاسی واقعات پروان چڑھ رہے تھے ان سب سے امریکی اور برطانوی سیاستدان آگاہ تھے۔ بنیادی طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو رابطے اپنے بنائے ان میں برطانوی سیاستدان اس وقت کے وزیر خارجہ جیک کا بڑا اہم کردار تھا۔ پھر یہ روابط امریکی سیاستدانوں اور حکومت کو اپنی چھتری میں لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ مشرف سے جو بھی گفتگو کر رہی تھی اس سے وہ اپنے ان دوستوں کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے تھی۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنرل مشرف سے اپنے جو بھی معاملات طے کر رہی تھی اس سے برطانوی اور امریکی سیاستدانوں کو باخبر کیوں رکھے ہوئے تھی؟ پاکستانی سیاست ہمیشہ اسی طرح حرکت کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ دخل در معقولات کی تاریخ ہے۔ یہ بیرونی اثر و دباؤ کی تاریخ ہے۔ یہ مختلف اداروں کے ساتھ کشمکش کی حالت میں مختلف بیرونی امداد کے سہاروں کو تلاشنے کی تاریخ ہے۔ یہ کام کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک سیاستدان نے نہیں کیا۔ یہ کام صرف بے نظیر بھٹو پر بھی موقوف نہیں۔ تو جو لوگ پاکستان کے اندر صرف امریکی اثر و رسوخ کو اس وجہ سے اگنور کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کا سیاسی تعصب یا ایک خاص طرح کا سیاسی جھکاؤ رکھتے ہیں، وہ دراصل امریکہ کے اس عمل دخل کو اندیکھا کرنے کا گھناؤنا جرم کر رہے ہیں جو ہماری 1947 سے آج تک کی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہ کتاب سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی سیاست میں معاملات طے ہوتے ہیں۔ اداروں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے پاکستانی سیاستدان اپنی طاقت کیسے بڑھاتے ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہماری ان سیاستدانوں کے حوالے سے آرا بھی منفی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز طاقت کی حرکیات سے طے ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ سیاستدان جو پاکستانی اداروں کے ساتھ گفتگو میں دھتکارا جاتا ہے وہ دوبارہ اپنے مقام کو پانے کے لیے مختلف سہارے تلاشتا ہے۔ یہ سہارے انہیں بیرونی دروازوں تک لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی وہ حکومتیں جو بیرونی ایجنڈوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ راستے سے ہٹائی جاتی ہے، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل بھی اسی طرح کی تاریخ کا شاخسانہ ہے، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو اندیکھا کر دیتے ہیں۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے۔ برسی کا یہ موقع ہمیں اس کتاب کے ساتھ یہ سمجھاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ تطہیر کی ضرورت ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پر خود محترمہ کے سیاست کے حوالے سے خیالات اور ان کی اپنی زندگی کے ان گوشوں میں جھانکتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاسی تعصبات سے بالاتر ہو کر کس طرح پاکستان کے سیاسی معاملات کو اپنی سطح پر طے کرنے کے قابل ہوں، کس طرح سیاستدان اپنے معاملات خود طے کر سکتے ہوں، ہم کس طرح بیرونی دباؤ سے آزاد ہو سکتے ہوں، اور کس طرح پاکستانی ادارے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک ایسا کھیل متعارف کرائیں یا پاکستان کے اندر کچھ ایسے ضوابط متعارف کرائیں کہ جس کے بعد سیاست گھر کا معاملہ رہے، حکومت گھر کا ہی معاملہ رہے، اور ہم اپنے گھر کے گندے کپڑے بین الاقوامی چوراہوں پر نہ دھو رہے ہوں، اور اس حوالے سے ہمارے سیاستدان جلسوں میں چیخ اور چنگھاڑ نہ رہے ہوں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔